السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رتبہ حق و صداقت کے لیے ہر غم میں اپنے اشکوں کو تبسم میں چھپا لیتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے جب عشق میں متوالوں کا، سایہ تیغ میں سجدوں کا مزہ لیتے ہیں۔ حضرات، محترم ناظرین کرام، رمضان کی برکتوں رحمتوں سے یقیناً آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ماہ سیام کا پہلا عشرہ ختم ہو کر دوسرا عشرہ شروع ہو کر وہ بھی عنقریب ختم ہوگا۔ اس دوسرے عشرے میں 17واں روزہ یوم بدر کی یاد دلاتا ہے۔ یوم بدر دراصل یوم الفرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن عظیم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، جنگ بدر کا تذکرہ بڑے شاندار انداز سے فرمایا ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بطور عنوان میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ حضرات، سب سے پہلے اسلام جیسے مذہب و مہذب کو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ بالعموم ساری انسانیت کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام میں اسلام کے نام پر جنگ و جدال، خوریزی اور فساد قطعی نہیں ہے۔ آپ پورے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر ہو جائے گی کہ شروع سے جب سے اسلام آیا ہے اس دور سے آج تک امتحان کے دور سے یہ اہل ایمان گزرتے رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے دین حقہ کی دعوت دی
تو جہاں دعوت دی وہیں سے عداوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور تاریخ اعتبار سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوہ صفا پر لوگوں کو بلوا کر جو آپ نے پیغام دیا تھا، انہیں مفید کچھ الفاظ کا یہ اثر تھا کہ بجائے حق کے پیغام کو قبول کرنے کے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے دشمنان اسلام نے حضور علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا اور وہیں سے مخالفت کا دور شروع ہو گیا۔ امن پسند صحابہ کرام اور مسلمانوں کو کفار مکہ نے، ابو جہل کے لشکر نے چین سے رہنے نہیں دیا، حضور علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، صحابہ کرام پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے۔ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست اقدس پر جنہوں نے اسلام جیسے مذہب کو قبول کیا، ان کو ستایا جانے لگا۔ حضرت بلال نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گئے تو گرم گرم ریت پر چٹان جیسے پتھر رکھ کر برہنہ پیٹ آپ کو سلا کر آپ کو اذیت دی جاتی رہی۔ لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں وہ دنیا کی باطل قوتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، ڈرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے صعوبتیں، مشقتیں برداشت کیں اور رفتہ رفتہ اعلان نبوت کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب جیسے صحابی رسول 40ویں مسلمان بن گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اسکیم بنا کر صحابہ کرام اور اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں کی، اور یہاں تک کہ جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مدینہ شریف جہاں سے 80 میل کی دوری پر، کلومیٹر کے اعتبار سے تقریباً 160 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے جسے بدر کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل اور دشمنان اسلام کی قیادت میں، سرداران مکہ کی قیادت میں 1000 کا لشکر جرار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ لے کر مکہ سے چلے، اور مقام بدر پر پہنچ کر انہوں نے مختلف جگہ پر قبضہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کر مشورہ فرمایا، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہو گئی۔ وہاں حرب و ضرب کے لحاظ سے ہر چیز مہیا تھی، اور یہاں ایمان والے جن کے پاس صحیح طریقے سے نہ کوئی ہتھیار ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی قیادت میں صحابہ کرام یا مسلمان لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفینس میں جا رہے تھے۔ اور اسلام کے اتہاس و تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی بھی جنگ مسلمانوں نے اپنی طرف سے نہیں لڑی ہے، بلکہ مسلمانوں کو انتہائی درجے کی اذیت پہنچائی گئی۔ بالآخر اپنے بچاؤ میں مسلمانوں نے ہتھیار اٹھایا ہے، اور یہی اسلام کے ماننے والوں کا شیوہ عمل رہا ہے۔ آج اسلامی اتہاس بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن مقام بدر میں آپ دیکھیں کہ روزہ کی حالت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا قافلہ لے کر 12 رمضان المبارک کو حالت روزہ میں مدینہ شریف سے بدر کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور جب مقام بدر میں پہنچے تو دیکھا کہ کفار مکہ
پورے ساز و سامان کے ساتھ میں تیاری میں منتظر ہیں کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن اہل حق کے ساتھ میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ لگایا گیا تھا، آج بھی اس مقام پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے مقام بدر میں، جس کا نام العریش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہ میں آپ نے دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ چنانچہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہ الہ میں درجہ قبولیت پر فائز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اور ابو بکر صدیق کو بلا کر بشارت سنائی، اور یہاں تک کہ میدان کارزار میں اپنے اپنے محاذ قائم کیے گئے۔ جنگ بدر کا قصہ طویل ہے، یہاں قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، چند نکات ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ حق والوں کو کیسے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دی تو مقام بدر میں 1000 کا لشکر جرار تھا، کافروں کا، کفار مکہ کا۔ چنانچہ وہ اپنی طاقت، اپنی بہادری کو آزمانے کے لیے میدان کارزار میں چیلنج کرنے لگے۔ صحابہ کرام کی صفوں میں سے آگے بڑھ کر ایک کے ساتھ ایک کا مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان دنیا سے جبریل اپنی فوج کو لے کر آ رہے ہیں، اور پھر کیا دیکھا کہ میدان کارزار میں کسی کی ناک کٹ رہی ہے، کس کا منہ کٹ رہا ہے، کسی کی پیشانی کٹ رہی ہے، کوئی قتل ہو کے گر رہا ہے، گرتے جا رہے ہیں لیکن مارنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ چنانچہ تاریخ میں اور حدیث میں اور تفسیر میں آیا ہے کہ پہلے 1000 کی فوج آئی، پھر 2000 کی، یہاں تک کہ 5000 کا لشکر آیا فرشتوں کا۔ آج بھی مدینہ شریف کے اس مقام پر جا کر دیکھیں، میں نے کئی بار ان پہاڑوں کو، مقام کو دیکھا ہے، جو آج بھی وہ پتھر کے پہاڑ نہیں ہیں بلکہ ریت کے پہاڑ ہیں، جہاں فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ چنانچہ المختصر یہ کہ جنگ بدر میں اہل حق کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور ابو جہل جیسا ظالم جو ہے وہاں واصل جہنم ہو گیا، اور مسلمانوں کو بہترین یہ اسلام کی پہلی جنگ کی فتح تھی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ 313 1000 کے مقابلے میں تھے، لیکن میجورٹی مینارٹی کے چکر میں مت جائیے، حق کدھر ہے دیکھیے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور کافروں کے لشکر میں 70 کے قریب بڑے بڑے سرداران مکہ جو ہیں قتل ہو گئے، اور 70 قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ کرام جو ہے، جو میدان بدر میں 13 شہید ہوئے اور ایک راستے میں جو ہے وہ شہادت پائی۔ اور آج بھی مقام بدر کا، میدان بدر کا جنگ کا نقشہ جو ہے بدر کے اس مقام پر لگا دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے مجاہدوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ، اپنی فانی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے باقی زندگی حاصل کی ہے۔ اور ایسے ہی شہیدوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یوم بدر یوم الفرقان ہے، اور آج 17 رمضان اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں یوم بدر اور یوم الفرقان عطا فرمایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح شہدائے بدر کے صدقے میں، یوں تو اس مہینے میں الگ الگ فضیلتیں ہیں، کئی شہادتیں ہوئی ہیں، لہٰذا موقع کے مناسب سے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ شہدائے بدر کے صدقے میں سارے عالم کے اہل ایمان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔